بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو مراد سعید آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، ظفر آپ کو، ڈی جی صاحب آپ کو، کہ NHA کے اندر جو یہ آپ نے امپرومنٹس کی ہیں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان، تو یہ ہے نیا پاکستان۔ مطلب کہ ایک ملک ماڈرنٹی کی طرف جا رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور فیوچر یہ اب ڈیجیٹائزیشن کا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی، یہ ای بلنگ، ای بڈنگ، اور پھر وہ جو جی آئی ایس میپنگ، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے تو آخر میں جی آئی ایس میپنگ سے تو آپ مانیٹر کر سکیں گے۔ پہلے تو فزیکل جا کے انسپیکشنز ہوتی تھیں، انگریز کے زمانے میں تو وہ گھوڑوں پہ جاتا تھا۔ تو اب یہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل مانیٹر بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ جو آپ کی ای بلنگ، ای بڈنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں ایریاز ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی۔ کرپشن اس طرح کہ ایک تو بڈنگ کے اندر پہلے سے جس طرح کانٹریکٹس دیے جاتے تھے، وہ ایک بڑا ایک سیٹ سسٹم بن چکا تھا کرپشن کا، اور پھر جو نقصان ہوتا تھا وہ تو صرف ملک کو نقصان ہوتا تھا کہ جو پیسہ لگنا ہوتا تھا مثلا ایک سڑک کے اوپر، اس کا ایک حصہ چلا جاتا تھا لوگوں کی جیبوں میں۔ سڑک بھی سب سٹینڈرڈ بنتی تھی، اس کا لوگوں کو نقصان پھر سے بنانی پڑتی تھی، یعنی ہر طرح قوم کو نقصان ہوتا تھا۔ اور یہ جب آپ جتنی ٹرانسپیرنسی ٹینڈر دینے میں اور بڈنگ میں لے کے آئیں گے، اتنی کم گنجائش ہو جائے گی کرپشن کی۔ اور یہ جو آپ نے ای بلنگ کا کہا، اس کا بھی جتنا آپ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، اس میں بھی جتنی ہیومن انٹریکشن کم کرتے رہیں گے، اس میں بھی یہ جو انفارچونیٹلی جو ہمارا رشوت دینے کا پورا سسٹم بن گیا ہے، ایک جڑیں اندر تک چلی گئی ہیں، ایک سسٹم کے اندر ایک آلموسٹ ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پاکستان ایسا ہے، ایسا ہی رہے گا، تو اس کو یہ چیز ڈیفیٹ کرے گی۔ میں آپ کو مثال دوں، ہم آج سے 20 سال پہلے شوکت خانم کے اندر کینسر ہاسپٹل میں ہم نے سارا فیصلہ کیا کہ پیپر لیس ہوگا سب کچھ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کوئی پرچیاں نہیں چلیں گی وہاں، صرف اور صرف ہر چیز آن لائن آ جائے گی، دوائیں سب کچھ آن لائن دی جائے گی۔ ہم نے سافٹ ویئر ان ہاؤس ڈیولپ کیا شوکت خانم میں، اور اس سے ایک دم کسی قسم کی کرپشن جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی جو بھی کوئی سمجھتا تھا کہ دوائیوں کے اوپر پیسہ، امپاسبل ہو گیا، لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ کہیں کسی چیز پہ پیسہ بنائے۔ اور ادھر سے یہ 20 سال پہلے وہاں کیا، اور میں 20 سال پہلے دنیا میں یہ سسٹمز آ چکے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج ایک 2021 کے اندر ہم یہ چیزیں ابھی بھی ہم پاکستان میں نہیں کر سکے۔ اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے۔ سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو ایک پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ ہوتی ہے سٹیٹس کو چینج کرنا۔ تو تبدیلی کیوں نہیں لوگ لا سکتے؟ کیونکہ جو سٹیٹس کو ہے، جو وہ لوگ جو ان کو آپ مافیا کہہ دیں، ان کو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ دیں، وہ پرانے سسٹم سے کیونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے۔ اور یہ جو آٹومیشن ہے، جب ہمیں دنیا میں پتہ ہے کہ آٹومیشن سے کتنا فائدہ ہوا، میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شوکت خانہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک دم تبدیلی آ گئی وہاں، یعنی ناممکن ہو گیا کسی کے لیے کسی قسم کی رشوت دینا لینا، دوائیوں میں گھپلا کرنا۔ تو باقی ہماری گورنمنٹ کے اداروں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک سسٹم کے اوپر لوگ ایک کرپشن کا نظام چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ شوکت خانہ میں ہمیں ایک دفعہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں بتاؤں گا نہیں کون سا ادارہ ہے، انہوں نے 3-4 لوگوں کا علاج کروایا شوکت خانم سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پیسے دیں گے، تو ادارے نے پیسے دے دیے ان جو مریضوں کا علاج ہوا۔
تو شوکت خانم اب جو کہ 75% کینسر کا مفت علاج کرتا ہے، یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ چیک گورنمنٹ ادارے کے پاس لے کے گئے. وہ گورنمنٹ کا ادارہ شوکت خانم سے کہہ رہا ہے کہ جس میں ہمیں اتنی کمیشن دو. ایک چیریٹی ہاسپٹل سے وہ کمیشن مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی یہاں تو سسٹم بھی یہی ہے، جو چیک کلیئر کرواؤ گے ہمیں اتنے پیسے دو گے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ یاد رکھیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر اتنا سارے رشوت کے نظام کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. کبھی کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. کوئی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا جس کے اندر اس طرح کی رشوت، سب کو پتا کہ رشوت چل رہی اور رشوت چلتی رہے. اور جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے ایک سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے، سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی. مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے، اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے، کیریکٹر والے لوگ تھے. کوئی بددیانتداری نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے. لوگ ریسپیکٹ کرتے تھے، ان کی امانت دار لوگ تھے. اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. اور یہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو یہ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی. تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ جب ہمارا صدر گیا امریکہ تو امریکہ کا صدر اس کو ایئرپورٹ لینے آیا. جب وہ گیا برطانیہ تو کوئین نے جس طرح اس کو ریسیو کیا، رسپیکٹ تھی ایک دنیا میں. کیونکہ قوم تب ایک لوگ اس طرح جو ایک قوم کو جو آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز گئے، ہم نے سچائی سے دور ہوئے، رشوت ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی، لیڈرز نے کرپشن شروع کر دی. ابھی یہ کیا ہے، یہ جب یہ ایک براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو جو چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرے. انگلینڈ کی فرم تھی. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پر لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے، وزیر کرے، تو وہ تو نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو پھر تو NHA کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجینئر نہ پیسہ بنائے اور فلانا نہ کانٹریکٹر نہ پیسہ بنائے. تو سارا سسٹم جو سب سے بڑا ظلم کرپشن کرتی ہے ایک ملک سے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے. اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز نہیں ہو رہی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرپشن سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ یہ جو میں تھوڑی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لندن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے، لیکن ملک غریب ہے، مقروض ہے. ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جو لندن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. ملک تب اوپر جاتا ہے جب ایک ملک امیر ہوتا ہے. آج ہم مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، مغرب کے حکمرانوں کو، ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، اور ایک مقروض ملک کے جو بھی یہاں جنہوں نے حکومت کی ان کا رہن سہن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں. آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں،
اور لگے گا وہ غریب ملک ہے جب آپ ان کے پرائم منسٹرز کو پرانوں کو دیکھیں گے, ان کو جب ان کا رہن سہن دیکھیں گے, ان کے جب یونائٹڈ نیشنز میں جب گئے ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس یو این کے اندر, تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور جو ہمارے یہاں سے ایک مقروض ملک میں جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے, کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوٹل کے اوپر پوری جو سب سے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رہتے تھے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدھر سے شروع ہوا تھا ہمارا سویلائزیشن جو ہم دیکھتے ہیں, مدینہ کی ریاست, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست بنائی تھی, تو جب وہاں دیکھیں تو کیا چیز سب سے چیز سامنے آئی تھی کہ جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے, کسی نے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے, جو پیسہ ریاست میں زیادہ آتا تھا اپنے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے, قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے. فلائی ریاست بنائی انہوں نے. اور اس کے الٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ملک کتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مثالی اسلامی فلائی ریاست, اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے. اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی, اللہ کی برکت نہیں آنے لگی. مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا, دیکھیں آپ NHA میں جب شروع ہو جائے گا, سب سے زیادہ پیسہ تو سڑکوں پہ بنتا ہے, سب سے زیادہ کمیشنز تو سڑکوں کے اوپر بنتی ہے. تو یہ جب آپ اس کے اوپر اس طرف جا رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے اوپر, اس کا مطلب کہ آپ نے مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے پیسہ بنانا, ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. اور یہ جب سب سے زیادہ ادارہ جدھر پیسہ بنتا تھا, جب ادھر سے چینج آئے گا تو انشاءاللہ باقی بھی. اب ہم جو اگلا ادارہ ہے FBR, سب سے بڑا چینج آئے گا جب FBR پوری طرح ڈیجیٹائز ہو جائے. اور وہ بھی تھوڑی سی بڑی ریزسٹنس آئی شروع میں, لیکن مجھے ابھی تک انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے, میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ گرمیوں تک, جولائی تک FBR کے اندر مجھے ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن چاہیے. اور انشاءاللہ تب آگے آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں کیسے اوپر جاتی ہے. اور جیسی ٹیکس کلیکشن جاتی ہے ہمارے ملک میں پیسہ آ جائے گا اپنے ان لوگوں, تعلیم پہ خرچ کرنا, اپنے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا, اس کو فلائی ریاست بنانا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا, انسانوں پہ پیسہ خرچ کرنا. قوم تو تب امیر ہوتی ہے جب اس کے انسان امیر ہوتے ہیں. اور جو ایک قوم کی پہچان تب ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے سب سے غریب طبقے کو کیسے رکھتی ہے, کمزور لوگوں کو کیسے رکھتی ہے. امیر لوگ نہیں کیسے رہتے, اس کے جو کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس ریونیو بڑھتا رہے گا, FBR کے اندر ریفارمز آتی رہیں گی. کرپشن جب آپ کو مثلا آپ سڑکوں کے اوپر جب ختم ہوگی تو ہمارے پاس جو مراد نے اصل بات کی کہ ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے گا خرچ کرنے کا انفراسٹرکچر کے اوپر. ہم اس کو اور بہتر کرتے جائیں گے, انفراسٹرکچر جیسے ہی بہتر ہوتا جائے گا ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ آج بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے. میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم اور منسٹریز کے اوپر بھی پریشر ڈلوا لیں گے کہ ای گورننس کے اوپر ساری سب منسٹریز جائیں, اور ان کو بھی ہم نے ٹائم سکیل دیا ہوا ہے گرمیوں کا کہ اگلے 6 مہینے تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو منسٹریز ہیں سب ای گورننس کے اوپر آ جائیں گی.